منہ سے کس زبان سے یہ شکوہ کروں کہ مجھے پاکستان نے کیا دیا؟ ڈوب مرنا چاہیے ہم کم ظرفوں کو، ہم اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی سعودی ہے، کوئی افغانی ہے، تو کوئی بنگالی ہے۔ کہاں ہیں پاکستانی؟ مر گئے ہیں، شاید اسی بابا کے ساتھ دفن ہو گئے سب پاکستانی۔ کاش ہمیں کچھ تو احساس ہوتا، کبھی غور تو کرتے کہ کس طرح یہ ملک حاصل کیا گیا، کتنے سر کٹے، کتنی عصمتیں لوٹی، کتنے بچے نیزے پہ چڑھے۔ یہ تو ایک شخصیت کی داستان ہے کہ میری روح کانپ گئی۔ ایسا تو ہزاروں لاکھوں داستانیں ابھی ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم بہت بد نصیب ہیں، ہمیں یہ وطن مل گیا اور ہم نے اس وطن کو دشمنوں سے بڑھ کر نقصان پہنچایا۔ کبھی مذہب کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پہ، کبھی مفاد کی خاطر ہم نے ہر طرح اس ملک سے دشمنی کی۔ آج جب ملک کو بدترین مقام پر لا کھڑا کیا تو کہتے ہیں پاکستان، ایسا پاکستان۔ ویسا ہم بس قسمت یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان بنانے والے تو بابا پاکستانی جیسے لوگ تھے، ہمیں تو پاکستان کے لیے ایک کانٹا تک برداشت نہیں کرنا پڑا، تو ہم نے پاکستان کو کیا دیا؟ سوچو تو بھائی، سوچو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری بہنوں، کہ یہ پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ جو وہاں رئیس زادے تھے وہ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر، اپنے مکانات چھوڑ کر، اپنی فصلیں چھوڑ کر، اپنا غلہ چھوڑ کر، اپنے بہن بھائی کو شہادت دے کر اس ملک میں آئے اور اس ملک کو پروان چڑھایا۔ لیکن ہم نے اس ملک کو کیا دیا؟ ہم اس ملک کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ ہم تو ذرا سی پریشانی پر احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہم دن رات اس ملک میں برائیاں تلاش کرنے میں لگے ہیں، اور منافقت ہم میں اس قدر بھر چکی ہے کہ کوئی اس ملک کا اچھا سوچنے کی کوشش بھی کرے تو ہم اس کا برا سوچنے اور چاہنے لگتے ہیں۔ برا پاکستان نہیں، برے ہم ہیں۔ پاکستان تو ایک زمین کا ٹکڑا ہے جس کی بنیادوں کو لاکھوں شہیدوں کے پاک لہو سے مضبوط کیا گیا، تاکہ ہم جیسے کمزور لوگ اس کے اوپر اپنی ایک مضبوط عمارت تعمیر کر سکیں۔ اور ہم نے کیا کیا، یہ بتانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ ہم پہ منحصر تھا کہ ہم نے اسے کیسا بنانا تھا۔ ہم نے اسے جیسا بنایا یہ بالکل ویسا ہی ہے، مگر میں بہتے آنسوؤں کے ساتھ ان تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش کرتا ہوں کہ ہماری پچھلی نسلوں نے اس ملک کا بہت بڑا غرق کیا۔ خدایا نئی نسل ہو، نیا خون ہو، اس ملک سے دشمنی نہ کرنا۔ قیامت کے دن خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک آزادی کے شہیدوں کو جواب دینا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک بابا پاکستانی تک کو جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس وطن کے بدلے جو کچھ ان کا قربان ہوا، ہم ان کا بدلہ نہیں دے پائیں گے۔ آئندہ رشوت لینے سے پہلے، آئندہ اس ملک کو لوٹنے سے پہلے، آئندہ اس ملک کی عزت اور وقار کا سودا کرنے سے پہلے، اپنے سیاسیوں کے نقش قدم پر چلنے سے پہلے، ملک کو توڑنے والوں کی پشت پناہی کرنے سے پہلے، سعودی، ایرانی، افغانی ہونے سے ایک ایک ٹکے پر ضمیر بیچنے سے پہلے، اور سب سے بڑھ کر اس ملک کو گالی دینے سے پہلے بابا پاکستانی کو ضرور یاد کر لینا۔ وہ اپنی قربانیوں کا ایک دن حساب ضرور مانگے گا۔ تو جناب، آپ کو ہماری یہ سٹوری کیسی لگی؟ یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوگی،
کیونکہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دے کے رقم کی. وہ اپنا سب کچھ اس ملک پاکستان کے لیے چھوڑ کر آئے. یہ پاکستان کس کے لیے بنا تھا؟ اس پاکستان کا مطلب کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے کیا نعرے لگائے تھے؟ یہ سب کچھ ہمیں تاریخ بتاتی ہے اور ہمیں اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے. یہ چھوٹی سی داستان میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ آپ کے دل میں اس وطن سے محبت اور جاگ جائے. آپ اس وطن کے لیے مثبت پہلو کے ساتھ، مثبت سوچ کے ساتھ کچھ کرنے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے اپنا حصہ ضرور ڈالیں، جو یقیناً ہم سب کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہوگا کہ ہم اس ملک میں تخریبی کارروائی کرنے والوں کو کی نشاندہی کریں اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھیں اور قانون پہ عمل کریں. وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان خوب ترقی کرے گا اگر ہم شریعت پر چلتے ہوئے، اسلامی نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے اصولوں پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو قائم کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاریں گے جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا. کیا آپ جانتے ہیں آپ کو کتنی آزادی ہے کہ آپ اس ملک میں بہت آزادانہ طریقے سے اپنے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اس ملک میں بڑی آزادانہ طریقے سے اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی ہم اس پاکستان کو ذرا سی ہم پہ مشکل آ جاتی ہے تو احتجاج کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا حل نہیں ڈھونڈتے بلکہ پریشانیاں کے سبب اور پریشانیوں کو بڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، کاروبار کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور جس سے ہمارے ملک کی معیشت کا پہیہ رک جاتا ہے اور معیشت کو سخت نقصان پہنچتا ہے. تو ضرور سوچیے گا اس کے بارے میں ایک بار، اور اگر آپ اس داستان سے، اس سٹوری سے متفق ہیں تو اپنے بچوں کو بھی ضرور سنائیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس پاکستان کے بننے کی قدر و قیمت کو جان سکے اور یہ جو پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پوری قوم یکجان ہو کر کھڑی ہو جائے اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب اپنی اپنی کوششیں ضرور کریں. یہ سٹوری آپ لوگوں کے لیے یقیناً ایک کہانی کی مانند ہے، لیکن اس پر اگر آپ غور کریں اور اس پہ بڑا ڈیپلی سوچیں تو آپ کو تمام پس منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگیں گے اور آپ کے دل بھی بھر آئے گا اور آپ ایک محب وطن شہری ہوں یا دیہاتی ہوں، آپ ضرور اس وطن سے اور زیادہ محبت کرنے لگیں گے. میں جانتا ہوں کہ
یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن اس کو بنانے کا مقصد آپ سب کو اور ہماری نئی نسل کو ہمارے آباء و اجداد کا بتانا ضروری تھا کہ یہ ملک کتنی مشکلوں سے حاصل کیا گیا، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں، اس کے بننے کے لیے اس کا مطلب، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، جہاں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی اور اللہ کے حکم کو نافذ کیا جائے گا اور شرعی فیصلے کیے جائیں گے اور انصاف کی خوب بول بالا ہوگا، انصاف کی خوب بالادستی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو ہم اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم ایک مثبت ذہن کے ساتھ اپنی زندگی کا پہیہ خوب ترقی کے ساتھ چلا سکیں اور اپنی نئی نسل کو اپنا میسج کنوے کر سکیں تاکہ وہ بھی اس ملک کی ترقی کے لیے خوب محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے ہم اپنے طور پہ اس ملک کو خوب ترقی دیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور ویڈیو کو چھوڑنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو اور اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو اور ہماری ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔